بسام کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ نکہت نے کئی بار اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کی، مگر بچے کے رونے کی آواز سنتے ہوئے کوئی کام یکسوئی سے کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ جیسے ابلا پڑ رہا تھا۔ پیمپر، کپڑے، کھلونے اور ان سب کے بیچ میں روتا بلکتا بسام، الجھے بالوں، دو رنگے کپڑوں میں بیزار بشرا۔ کیا ہوا؟ بہت رو رہا ہے؟ بڑھ کر پوتے کو گود میں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پیٹ بھر دیا، پیمپر بدل دیا، لیکن سو نہیں رہا، ازریر نہیں کر رہا ہے، چڑچڑے پن سے بشرا نے جواب دیا۔ ناہید نے بسام کو سینے سے لگا کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ 2-3 زوردار ڈکار لی۔ کچھ ہی دیر میں سکون سے سر دادی کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب ذرا غنودگی میں گیا تو ناہید نے بستر پر ہلکے سے لٹا کر سرہانے تکیہ لگایا۔ مڑ کر کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ نظر بشرا پر پڑی۔ تھکا ہرا چہرہ، بے رنگ آنکھیں۔ ایک لمحے کو زور کا غصہ آیا۔ فیصل کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ وہ صبح دم تھکا ہرا آئے گا تو بکھرا کمرہ، اجڑی پچڑی بیوی کو دیکھ کر کیا چین سے سو سکے گا؟ گولڈ میڈلسٹ بہو سے دن بھر میں ایک بچہ نہیں پلتا۔ کون سے ہل بیل جوتتے ہیں جو ایسی تھکی ہاری بیٹھی ہیں؟ دل تو چاہا کہ آج تو ٹھیک ٹھاک کلاس لے ہی لیں، لیکن خیالات کی ڈوری کو جھٹک کر توڑ دیا۔ ہر منظر کے کئی پہلو رنگ ہوتے ہیں۔ آنکھیں ہر دم سیاہ اینک چڑھا لو تو سب سیاہ نظر آتا ہے، اتارو تو گویا کوسے قضا سی بکھر گئی ہو۔ وہ بھی رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا کرے یہ بچی بھی؟ ساری زندگی جس تعلیمی نظام کی دوڑ میں گزاری، اس نے ماں بننا کب سکھایا تھا؟ نوٹس بنانے، ڈپارٹمنٹ لائبریری کے چکر لگانے اور اس کے بعد اپنی محنت کا پھل جلد ہی اچھے گریڈ کی صورت میں پا لینا، کیسے یہ سکھائے کہ ماں بننے کے بعد نتیجہ فوری نہیں آتا، ساری زندگی کا کام ہے، جہد مسلسل، انتھک سعی، بغیر کسی اعزاز و اکرام کے جان کھپا دینا۔ ان کی نظریں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ یہ ان کی بہو تھی، آگے تک پیغام لے کر جانے والی، نازک سی بیل، جس کو اگر انہوں نے اپنے بوڑھے تنے کا سہارا دیا تو دور تک اس کی جڑیں پھیلیں گی۔ کچھ سال گزریں گے، چھتناور درخت بن جائے گی۔ بس کچھ محنت، صبر، برداشت ان کی جانب سے۔ سوچ بدلی تو دل نرم ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹے؟ پتہ نہیں کب بڑا ہوگا۔ پوری رات گزر جاتی ہے سنبھالتے سنبھالتے۔ کبھی پیٹ خالی، کبھی پیمپر گندا، کبھی نیند پوری نہیں، کبھی پیٹ میں درد، نان سٹاپ سائیکل۔ اکتایا ہوا بیزار لہجہ۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، بلکہ یہ تیل کی بوتل لاؤ، میں مالش کر دوں تمہارے بالوں میں۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہلکے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں تیل لگانے لگی۔ نظر کے سامنے اپنی شکل آ گئی۔ کیسے بڑی بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کے رونے پہ خود بھی رو دیتی تھی۔ لگتا تھا زندگی بس ٹھہر گئی ہے۔ صبح سے شام بچوں کے کام، نہ رات کو چین کی نیند، نہ دن میں کمر سیدھی کرنے کا وقت، مگر اب لگتا تھا بہت جلد وہ وقت گزر گیا۔ بچے اپنے گھروں کے ہو گئے، اب وقت ہی وقت تھا، چاہے صبح سوئیں یا رات۔ یہ الگ بات ہے کہ اب سونے کی خواہش اس طرح نہ رہی تھی۔ بشرا، ایک بات کہوں؟ نرمی سے پوچھا۔ جی امین۔ اس نے آنکھیں مالش کے سکون سے موندی ہوئی تھیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر وقت میرے ہاتھ میں ہوتا اور میں اپنے آپ کو ہی بتا سکتی، کوئی خط لکھ سکتی ماضی کی نگہت کو، کوئی پیغام بھیج سکتی، تو کیا بتاتی؟ آج تمہیں دیکھا تو لگا میں ہی ہوں، بس اب کچھ کہوں گی گویا کہ خود سے ہی کہتی ہوں، سنو گی؟ جی امی بالکل۔ بشرا مسکرائی۔ میری پیاری، مبارک ہو، تم ماں بن گئی ہو۔ ننھے میاں کی کلکاریاں کیسے دل خوش کرتی ہیں۔ پیٹ میں تھے، ہر دم اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہے۔ اب باہر آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ بس اب ننھے میاں قرار سے گڈے کی مانند سوتے رہیں گے۔
تمہارے وجود سے جدائی ان کو گوارا نہیں۔ وہ اندھیری پناہ گاہ، ان کا دل پسند مسکن، وہ تمہارے خون سے ملتی طاقت، وہ تمہارے سانس کے زیر و بم ان کو ہر دم تمہارے وجود کے لیے بے قرار رکھیں گے۔ کبھی روئیں گے سینے سے چمٹنے کے لیے، کبھی لوری کی آواز سننے کے لیے، بس ہر دم تم چاہے ہو۔ اس وقت اس کے لیے بہترین تحفہ نہ مہنگے برانڈڈ کپڑے ہیں، نہ بے شمار کھلونے، بلکہ تمہارے سینے میں ابلتا دودھ کا خزانہ ہے۔ اس کو اس سے محروم نہ کرنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہی وہ تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ تم اکثر سوچو کہ کب 2 سال گزرے، دودھ چھٹے، پیمپر ڈائپر کا چکر ختم ہو، خود سے کھائے، واش روم جائے، رات بھر سوئے تو میں بھی آنکھ لگا لوں۔ میری پیاری ایسا ہوگا، اور گویا کہ جب ہو جائے گا تو تم خود حیران ہو جاؤ گی کہ یہ تو اتنا مشکل کام تھا ہی نہیں۔ مسئلہ تو اب ہے کہ کھانا کھلانا پہلے جو کروٹ نہ بدلتا تھا، اب کہیں لڑکتا گرتا پھرتا ہے، جیسے پارا بھرا ہو۔ بس اس لمحے کو دل میں مقید کر لو، اس کی خوشبو کو سونگھو، سینے میں بھینچ لو، پیار کرو۔ یہ تمہارے وجود کی ٹوٹی ڈور ہے۔ یہ خوشبو کبھی دوبارہ لوٹے گی نہیں۔ وہ تو پرسکون ہوگا، تمہارے چٹخے اعصاب بھی سستا لیں گے۔ گنگناؤ لوریاں، نغمے کم خریدو، سنبھالنا سمیٹنا آسان ہوگا۔ اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں میں نہ تھکاؤ۔ سادہ غذا، سادہ زندگی وقت میں برکت دے گی۔ روز کچھ وقت، چاہے 10 منٹ ہی صحیح، واک کر لو، کچھ بھی جو من چاہے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد اس کے بھاگتے دوڑنے کے دن آئیں گے۔ شروع میں چلنا سیکھے گا تو خوب گرے گا، روز 1000 سوال پوچھے گا، کبھی تو ایسا پلو پکڑے گا کہ لمحے کی تنہائی ممکن نہ ہو۔ اس وقت زچ ہو کر اسکول میں داخل نہ کرنا۔ اس کو پتا ہے جس وجود میں سانس لی تھی، ہر دن کے ساتھ اس سے دور ہونا ہے تو وہ ہر لمحے کو سینت لینا چاہتا ہے۔ تم اس سے کھیلو، صابنوں کے بلبلے بناؤ، کہانیاں سناؤ، پینٹ کرو، سوکھے پتوں پہ اس کے ساتھ چلو، پتے پتھر جمع کرو۔ کھلونے ہی لینے ہیں تو بلاک، لیگو، سائیکل، کودنے کی رسی، بال ہی لینا۔ یہ سیل ڈالنے والے، اچھلتے کودتے رنگین روشنیوں والے کھلونے محض ذہن اور جیب پر بوجھ بنیں گے۔ خالی ڈبے، بوتلیں، پرانے اخبار بچوں کے ساتھی بنانا بہت سال ساتھ نبھائیں گے، یہاں تک کہ ایک دن اسکول کے داخلے کا دن آ جائے گا۔ دیکھو، داخلے سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ زندگی کے دھارے میں کامیابی کا انحصار نہ اسکول پر ہے، نہ اس زندگی میں کامیابی ڈگری سے وابستہ ہے۔ اسکول بھیج رہی ہو تو بس یہ مت بھولنا کہ نمبر کے چکر میں اپنے بچے کے منفرد ہونے کو کھو بیٹھو۔ صبح ماتھے پہ بوسے کے ساتھ رخصت کرنا، آئے تو مسکراہٹ سے استقبال۔ ٹین ایج سے لوگ ڈرائیں گے، لیکن یہ تو دوستی کا وقت ہے۔ جن کو انگلی پکڑ کر چلایا، آج وہ دوست بنے، گھنٹوں ایران توران پر باتیں کریں گے۔ ٹین ایج کے پہلے دن سے ایک آیت ایک دن شروع کر دینا۔ ہلکی سی تفصیل، ان سے خوب باتیں کرنا، اصل میں ان کو سننا، خود چپ رہنا۔ سمجھ لو کہ پتنگ اڑاتی ہو، ہوا کے دوش پر اس کو کھو جانے سے نہیں دینا، نہ اس کو زمین پر گرانا ہے۔ اولے اولے مانجا کسنا ہے اور باندھنا ہے۔ ان کی آواز کبھی تیز ہو جائے تو فوراً استغفار پڑھنا۔ بہم صرف زندگی نہ ہو، لازم ہے کہ اب تم کوئی مشغلہ رکھو، کتابیں پڑھو، ممکن ہو تو باغبانی کرو۔ ان کے ساتھ ٹین ایج سونتے لال بادام ہیں، بظاہر سخت، اکھڑ، اندر سے نرم گودے والے۔ ان سے اپنی خدمت ضرور لینا۔ 2 آنسو بہا کے کبھی اپنے پاؤں دبواؤ، کبھی ابا کے، دادا دادی، نانا نانی اگر ہوں تو ان کی کوئی خدمت ان کے ذمہ کر دو۔ نگہت کی آواز انجانے سے درد سے بوجھل ہونے لگی۔ بشرا نے دھیمے سے ان کا ہاتھ تھاما۔ بس کریں، آپ تھک گئی ہوں گی، مجھے بہت سکون مل گیا ہے۔ نگہت نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی،
اور اس سارے سفر میں جب بار بار لگے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں رہی، لوگ احساس دلائیں، اللہ تم بس گھر میں ہی ہوتی ہو۔ رنگ برنگی تصاویر سے سجا سوشل میڈیا تمہیں آئیڈیل عورت کا لائف سٹائل بتائے گا۔ رسائل ٹی وی سب کی سوچ تمہیں مظلوم ثابت کرے گی۔ باہر کی دنیا میں 2 کی جگہ 4 کمانے والے ہاتھوں کے فوائد بتائے، تب یاد رکھنا کہ تم تو وہ ہو جس کے حوالے دنیا کی سب سے قیمتی متاع کی گئی ہے۔ اس کی حفاظت، پرورش، دیکھ ریکھ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ اسی پر فخر کرنا۔ یہی تمہارا کیریئر بھی ہے، یہی ترقی کا میدان بھی۔ نگہت گویا خود کلامی کر رہی تھی، آواز میں نیند کا غلبہ تھا۔ فیصل رات اور صبح کی دہلیز پر گھر لوٹا تو کمرے کے دروازے پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ دلگداز منظر نے مبہوت سا کر دیا۔ سفید بالوں والا ماں کا شفیق چہرہ گہری نیند میں تھا، بستر کے کراؤن سے ٹیک لگائے۔ ان کے پاؤں بستر پر پھیلے تھے، ان پر سر رکھے بشرا بکھرے بالوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ بسام بھی نزدیک ہی گہری نیند میں تھا۔ شان مسالے والوں کو بھلا کیا پتا، اچھی ساس وہ نہیں جو ننھے منھے کو ماں کی گود سے محروم کر کے بہو کو ورکنگ وومن بنانے کے محاذ پر روانہ کرے۔ ساس کا کام تو ایک تجربہ کار شریک مالی کا ہے، جو اپنا سارا تجربہ محنت کے ساتھ نئے سنبھالنے والوں میں منتقل کر دے، تاکہ باغ سدا لہلہاتا رہے، زوال کا شائبہ نہ آئے، فصلیں گل ہمیشہ مہکتی رہے، کہ یہی زندگی کا حاصل ہے۔